اللہ یہ مولانا توقیر فلاحی صاحب تھے جنہوں نے بہت اچھے سے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درس حدیث کے لیے جناب جمیل پرواز صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو بتائیں۔ جمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سہیل الخزاعی رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ؟ قالوا بلی قال ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدکم فتمسکوا بہ فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ ابو سری خزاعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکل کر ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود، آقا، حاکم نہیں؟ اور کیا گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم ان دونوں باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کی کتاب قرآن کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور نہ تباہ ہوگے۔ یہ حدیث قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ قرآن مجید دراصل ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اہل ایمان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب تک مسلمان اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے انہیں خدا کی مدد ملتی رہے گی، دنیا میں بھی عزت و سربلندی اور آخرت میں بھی ابدی راحت۔ حبل کے معنی معاہدہ کے بھی آتے ہیں اور معلوم ہے کہ معاہدہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ قرآن دراصل ایک عہد نامہ ہے، یہ ایک معاہدہ کی دستاویز ہے جو مسلمانوں اور رب کائنات کے درمیان طے پایا ہے۔ اس دستاویز میں دو موٹی دفعات ہیں۔ پہلی دفعہ مسلمانوں سے متعلق ہے اور دوسری دفعہ کا تعلق خدا سے ہے۔ مسلمانوں سے متعلق دفعہ میں یہ تحریر درج ہے کہ اے اللہ، ہم تیری کتاب کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، تیرے جملہ احکام کو مانیں گے، تیرے بندے بن کر جئیں گے اور تیری بندگی کی حالت میں مریں گے۔ اور خدائی دفعہ میں یہ درج ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم اپنے عہد پر قائم رہو گے تب تک میں دنیا میں تمہارا حامی و ناصر رہوں گا، دشمن کے مقابلے میں تم کو غالب و کامران بناؤں گا، لیکن اگر تم نے اپنے عہد میں خیانت کی تو بقدر خیانت میری حمایت و نصرت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر عہد شکنی کی تو میری حمایت و نصرت سے کلی طور پر محرومی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس معاہدہ کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ آیات 7 تا 13 میں آیا ہے، اور اس کتاب میں آگے کے ابواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں معاہدے خدا بندی کو توڑنے کا انجام ناظرین کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے رب سے تجدید معاہدہ کی توفیق ملے اور رب کی معاہدہ شکنی کے وبال اور رسوا کن نتائج سے نجات پائے۔ ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، غالباً امت پر آنے والے فتنوں کا ذکر کیا،
اور فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ اس پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، علم کیوں کر اٹھ جائے گا جب کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھاتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اے زیاد، میں تمہیں مدینہ کے دینی بصیرت رکھنے والوں میں سمجھتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کی صرف تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ علم سے مراد وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو انبیاء علم سکھانے پڑھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ نبی کی امت کے اس طبقہ کی طرح نہ تھے جو ناظرہ قرآن تک پڑھائے بغیر عیسائی مشنری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ لہذا ابھی جو تفسیر بیان کی گئی ہے حدیث کے، اس پر ہم لوگ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو پہلے مدرسے کی تعلیم دلوایا جائے، تمام بچوں کو پہلے حفظ کروایا جائے، اس کے بعد مزید جس طرح کی جو علم حاصل کرنا ہے اس طرح بچوں کو لگائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔